یہ کس کا بیہیویئر ہے؟ انگریزی میں پوچھ رہا ہوں، کس کا یہ عمل ہے؟ رسول اور نبیوں کا. تو یہ کس کی سنت ہوئی یہاں پر؟ رسول کی سنت ہو گئی، رسولوں کی سنت. اللہ کی سنت ہے کیونکہ وہ کلام اس کا ہے. اب بتا رہا اللہ تعالیٰ ان کا عمل کیا ہو گیا؟ اللہ کے رسول جو ہے وہ تبلیغ کر رہے ہیں. یہ جو تبلیغ کرنے کا جو عمل ہے یہ رسولوں کا عمل ہو رہا ہے. یہ کس کا عمل ہو رہا ہے؟ جیسے میں نے کہا تھا پہلے پھر بولا تھا کہ کہاوا اور عمل، جس کا کہاوا اور عمل جو ہے اس کی سنت ہے. اللہ کا نازل کردہ اور اللہ کا کلام اور اس کا عمل اس کی سنت اللہ تھی. اب یہاں پر رسولوں کو اور نبیوں کی سنت آ رہی ہے سامنے. وہ پیغامات پہنچاتے ہیں. الذین یبلغون رسالات اللہ، اور وہ جو کہ اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں. یہ جو پہنچانے کا عمل ہے یہ رسولوں کی سنت اور نبی کی سنت ہو گئی. وَيَخْشَوْنَهُ، اور وہ کسی سے نہیں ڈرتے. وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ، اور وہ نہیں ڈرتے کسی ایک سے سوا اللہ کے. یہ بھی ان کا عمل آ گیا. تو یہ رسولوں کی سنت ہو گئی. وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے. یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی سنت. اب تو سب تیز ہو گئے، اب تو مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں اللہ کی سنت بھی نظر آ گئی آپ کو کہ حساب لینے والے اللہ تعالیٰ، یہ اللہ کی سنت ہو گئی، یعنی اس کا دستور ہو گیا. اور اوپر رسولوں کی بھی سنت آ گئی کہ انہوں نے ہی بتا دیا. اب اسی طرح دیکھتے جائیں، میں پڑھتا جاؤں گا کیونکہ آیات سے پھر ہم اس میں جو پیغام کے اندر سینس ہے اس سے ہم انالائز کرتے جائیں گے، آپ کو خود سمجھ میں آتا جائے گا انشاءاللہ. الاعراف 7ویں سورت، اس کی 35 آیت. یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقى واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اے بنی آدم، جب بھی تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول جمع میں آئیں جو تم پر میری آیات سے تعلق کریں، پس جس نے تقوی اختیار کیا یعنی حفاظت کی اور صحیح کر لیا، پس اس پر نہیں خوف ہوگا اور نہیں وہ محزون ہوں گے. اب یہ دیکھیے کہ یہ خطاب یا بنی آدم یہ کون کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مخاطب ہیں ہم سب بنی آدم سے. تو یہ اللہ کا کیا ہو گئی؟ یہ اللہ کی سنت ہو گئی نا بھائی. ایک چیز سمجھ لے، کہاوا اور عمل. کہاوا اور اس کا عمل جو ہے وہ اللہ کی کسی کا جو کہہ رہا ہے وہ اس کا عمل ہے تو اس کی سنت ہے. تو یہ دستور اور سنت کس کا ہوگا؟ جب اس نے کہا یا بنی آدم کہہ کے اب جو آگے بات کہے گا وہ تو آگے مخاطب تو اللہ کر رہا ہے نا، تو اس کے معنی یہ اللہ کی سنت ہو گئی. اب اس نے کس کے بارے میں بات کی؟ رسولوں کے بارے میں. کیا بات کی؟ اما یاتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، جب بھی تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں تمہارے اوپر میری آیت کا تعلق کریں. یعنی بنی آدم ہم سب ہیں، ان کے پاس رسول آئیں اور اللہ کہہ رہا ہے میری آیت کی تلاوت کریں وہ، اور وہ تم پر ان آیت سے تعلق کریں. یہ کس کی بیہیویئر ہے؟ یہ کون کرے گا؟ آیت کا تلاوت کرے گا اور ریلیٹ کرے گا. رسول کی سنت آ گئی ہے. آ رہی ہے اللہ کی سنت سمجھ میں آ رہی ہے جو رسول کے اندر بھی نظر آ رہی ہے. اب کہتا ہے فمن اتقى واصلح، جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اور صحیح کرے گا. یہ کس کی سنت ہے؟ لوگوں کی. کون سے لوگ؟ جو صحیح کر رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں، جو تقوی اختیار کر رہے ہیں اور صحیح کر رہے ہیں. جو نہیں کر رہے ہیں ان کی نہیں ہے یہ. یعنی وہ لوگ اللہ نے کہا جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اور صحیح کرے گا اس کی بات ہو رہی ہے. آگے اب کہتا ہے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہیں وہ محزون ہوں گے. یہ کس کی سنت ہے؟ اللہ کی سنت. کہ اللہ نے کہا جو ایسا کرے گا تو یہ آرڈینڈ ہے، فرض ہے، یہ ایسے ہی ہوگا کہ نہ تو وہ محزون ہوں گے نہیں انہیں کسی قسم کا خوف ہوگا. یہ اللہ کی سنت آ گئی. پھر ایک ہی آیت میں آپ دیکھیں ٹوٹل اللہ کی سنت کہلائے گی. ٹوٹل ہر آیت میں 100% اللہ کی سنت اللہ ہے، لیکن اس کے اندر ہی آیات کے اندر ہی سنت رسول بھی ہے اور اس کے اندر ہی سنت انسانی بھی ہے.
جیسے میں نے آپ کو شروع بتا دیا, جو کچھ کہتا ہے آدمی اور جو کچھ عمل کر کے دکھاتا ہے, صحیح اور غلط کی بات نہیں ہو رہی یہاں, وہ اس کی سنت ہے, وہ اس کا دستور ہے, وہ اس کا دستور ہے. تو یہاں تک ہم سمجھ گئے کہ اسی آیت میں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے, پہلے اللہ کی سنت ہے, پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت بھی آ گئی اور لوگوں کی بھی آ گئی. اچھا, اس آیت میں ایک اور خاص بات یہ یاد رکھیں, تمام جمع میں رسول ہیں, یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے خاتم النبیین اینڈ انکلوڈنگ نوح علیہ السلام, جتنے بھی رسول اور انبیاء اور پیغمبر ہیں, سب کی یہ سنت ہے کہ آیات تلاوت کرنا, آیات, یہ کلام اللہ کی آیت تلاوت کرنا اور آیات کو ریلیٹ کرنا. یہ سارے رسولوں کی سنت ہے, ایک رسول کی بات نہیں ہوتی, سب رسولوں کی یہی سنت ہے آیت تلاوت کرنا. یا بنی آدم اما یاتینکم رسول منکم, رسول تم سب میں سے, یقصون علیکم آیاتی, اے بنی آدم جب بھی تمہارے پاس ہمارے رسول جمع میں آئیں اور وہ ساری تم پر آیتوں کی تعلق پیدا کریں, فمن اتقا, جو کوئی اس تقوی اختیار کرے گا, وہ اصلح, اور صحیح کرے گا, فلا خوف علیہم, پس ان پر خوف نہیں ہوگا, ولا هم يحزنون, وہ محزون غمزدہ نہیں رہیں گے, افسردہ. اور دیکھیے رسولوں کی سنت البقرہ 2 البقرہ 2 اس کی 151 آیت 151, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, جیسے ہم نے تم ہی میں یعنی نفسیات میں سے رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور وہ تمہارا تزکیہ جواز پیش کرتا ہے, اور وہ تمہیں کتاب اور حکمت کا علم دیتا ہے, اور تمہیں وہ علم دیتا ہے جو تم ہرگز نہیں جانتے تھے. اب یہ بات کون کہہ رہا ہے, کون کس نے نازل کیا, کس کا کلام ہے؟ یہ تو ہو گیا اللہ کی سنت, لیکن کس کے بارے میں ہے وہ دیکھیے, کما ارسلنا, جیسے ہم نے بھیجا, فیکم, تمہیں میں, رسولا منکم, رسول تمہیں میں سے, تو بھیجنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور آ رہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, سنگولر واحد, اور وہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ یتلو علیکم آیاتنا, وہ تمہارے اوپر ہماری آیت تلاوت کرے گا. اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آئی کہ وہ رسول ہماری آیت تلاوت کرے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نمبر 1 آیات تلاوت کرنا, وَيُزَكِّيكُمْ, اور تزکیہ کرنا, جواز پیش کرنا, وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتاب, اور علم دینا کتاب کا, وَالْحِکْمَةَ, اور علم دینا حکمہ کا, وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, اور علم دینا جو تم ہرگز نہیں جانتے تھے. تو اب دیکھیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ رہی سامنے. پہلے تو جمع رسولوں کی سنت آئی گی, اب واحد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, سنہ رسول اللہ کی, اللہ کے رسول کی سنت کیا ہوئی, یتلو علیکم آیاتنا, وہ تلاوت کرے گا تم سب پر ہماری آیت, ہماری آیت, اللہ کی آیت کا تلاوت جب آپ سن رہے ہیں تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور میں اتباع میں اگر پڑھ رہا ہوں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ میں فالو کر رہا ہوں, تلاوت کر رہا ہوں آیت کی. سمجھ رہے میری بات کو؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نمبر 1 آیات کا تلاوت کرنا, سننا رسول کی, ہم سننے ہیں اللہ کے رسول کی سنت سے رسول کی سنت آ گئی اب کہ آیات تلاوت کرنا, وَيُزَكِّيكُمْ, اور لوگوں کا تزکیہ کر دینا, جواز پیش کر دینا, وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتاب, اس کتاب کا علم دینا, یہ جو کتاب ہے اس کتاب کا علم دینا, یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب سنت الرسول آ رہا ہے سامنے, کیونکہ یہ ان کا بیہیویئر آ رہا ہے. ایک تو وہ آیت تلاوت کریں گے, اللہ کی آیت, تزکیہ کریں گے لوگوں کا, جواز پیش کریں گے, اور علم دیں گے کتاب سے, نالج آئے گی کتاب سے, والحکمت, اور وزڈم, عقل مندی سے اس کا علم دیں گے, اور وہ علم دیں گے جو تم ہرگز نہیں جانتے تھے پہلے. تو اس کے معنی جب بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے آئے گی, لوگوں کے سامنے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت آئے گی تو آپ پہلے سے نہیں جانتے تھے, جانتے تھے آپ لوگ,
بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو آج سن رہے ہیں پہلے جانتے تھے آپ کیا سمجھتے آ رہے ہیں وہ کس کی سنت ہے؟ یہی تو لیکچر ہے، یہی لیکچر ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ، سنت اللہ اور سنت رسول یہ کیا؟ سنت اللہ کیسے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے اور اس کا یہ احکام ہے کہ رسول ایسا کرے گا، وہ 100% کرے گا، رسول جو ہے وہ یہ کرے گا۔ رسول کیا کرے گا؟ تلاوت کرے گا، تم سب پر آئے تھے، یہ رسول کا فعل آ رہا ہے، اور تزکیہ کرے گا لوگوں کا، اور علم دے گا کتاب سے، اور حکمت سے علم دے گا، حکمت کا علم دے گا، اور علم دے گا جو تم نہیں جانتے۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے آ رہی ہے۔ تو ہر زمانے میں جب آیات کی جو سینس اور ایسنس سامنے آتی ہے روح اس کی، تو ہمیں ہر دفعہ لگتا ہے یہ نئی بات ہے، تو یہ اس کی رسول کی سنت ہے۔ اس سے پہلے جب بھی اس کے معنی کلام اللہ کو جب آپ تدبر و غور کرتے ہیں، اس کی جو روح، اس کی جو سینس اور ایسنس سامنے آ رہی ہے، اور جب ہم تک وضاحت ہوتی ہے اس کی بات، تو ہم پہلے نہیں جانتے تھے۔ جب ہم نہیں جانتے تھے تو اس کے معنی وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے آئی آپ کے۔ اور اگر آپ سنتے جو آ رہے ہیں رسول کی سنت کہیں اور حوالے سے دیکھتے ہیں اس سے میچ کرتی ہے کوئی، تو وہ بھی ہم مان لیں گے سنت، اگر اللہ تعالیٰ کی آیت میں لکھا ہوا جائے کچھ ایسی بات۔ سورۃ طلاق 65 سورت ہے، اس کی 11 آیت، رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخل جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا۔ رسول جو تمہارے اوپر اللہ کی واضح آیات تلاوت کرتا ہے اس لیے کہ وہ جو ایمان لاتے ہیں اور صحیح عمل کرتے ہیں انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ ایمان لایا اور صحیح عمل کیا وہ اس کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، تحقیق اس کے لیے اللہ کا سب سے اچھا رزق ہے۔ اب یہ احکام یا اللہ کا نازل کردہ اللہ کا کلام اللہ کی سنت ہے، پہلے یہیں سے سٹارٹ کریں آپ۔ سنت اللہ ہی تو سننا ہے، اللہ کی سنت، اس کی سنت، اللہ کی سنت کیا ہے؟ جو بھی کچھ عمل اور جو کہتا ہے اللہ تعالیٰ وہ اس کی سنت ہے، یا اللہ کی سنت، آپ کو پتہ چل گئی۔ اب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر بارے میں بتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ رسول جو تمہارے اوپر اللہ کی واضح آیات تلاوت کرتا ہے، تو ایک اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی کہ وہ واضح آیات تلاوت کرتے ہیں۔ واضح سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ یہ یہ واضح کا مطلب تو جو صحیح سمجھ میں آئے۔ تو جب آیات کی تلاوت واضح کرے گا رسول اللہ تو اس کو وضاحت کرنے کے لیے کوئی اور کے الفاظ چاہیے؟ بتائیں۔ تو یہی لکھ دیا کہ یہ مت سمجھے کہ یہ آیت سمجھ میں نہیں آئی، اب وہ مزید اور کچھ سمجھائیں گے۔ بات سمجھنے کی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کہتا ہے رسولا یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، رسول تمہارے اوپر اللہ کی واضح آیت تلاوت کرتا ہے، واضح، بالکل واضح ہے، صحیح جو سمجھ میں آ جائے انسان کے، صحیح بالکل سمجھ میں آنا، مبینات، واضح آیات، یہ اس کی سنت ہے کہ وہ اس طرح نہیں پڑھ رہا، تلاوت کر رہا ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بول رہے ہیں آپ، اتنی واضح آیات چلی آ رہی ہیں۔ اچھا، پھر لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس لیے وضاحت سے تلاوت کی جا رہی ہے تاکہ تم کو وہ لوگ جو لوگ ایمان لائیں ان کو وہ نکالے، اور جو عمل اس لیے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں ان کو نکالے، جو ایمان لا رہے ہیں، من الظلمات الی النور، اندھیروں میں سے روشنی کی طرف نکالیں۔ کون سے اندھیرے؟ دیکھیے ایک بات ہے کہ جب ہم کو آیات کی جو روح ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور اس کی جو آیات ہیں، اس کی جو اندر سینس ہے، اگر ہمیں نہیں معلوم، بلیو کر لیں آپ، اندھیرے میں پورے ڈارکنیس،
بلیو کر لیں اللہ کی آیت کی روشنی نہیں ہونا بالکل اندھوں کی طرح زندگی. کسی نے کچھ کہہ دیا تم بتا دو ہاں اچھا بتا, ہیلپ نیڈ کنٹینیوس ریگولر, آپ بالکل اس طرح یوں جس طرح ایک آدمی اندھا چلتا ہے ٹپک ٹو, یا کسی سے کچھ پوچھ لیا, کسی سے کچھ اس کی بات پکڑی اس کی بات پکڑی, بالکل اندھوں کی طرح گھوم رہے ہیں زندگی. تو اگر آپ ایمان لائیں گے اللہ کی آیت پر, جیسے لکھا ہوا ہے کہ رسول آن کے جب آیت تلاوت کر رہا ہے واضح ہو رہی ہے بات, جو چیز وضاحت ہو رہی ہے جس آیت کی, اس پہ اگر ایمان لائیں گے اور صحیح کریں گے تو اللہ اندھیروں میں سے نکال جائے. اندھیرے میں آپ کسی چیز کا بھی کانفیڈنس نہیں ہے. سمندر کے اندر کہتے ہیں نا جب ڈوب رہا ہو تو تنکے کا سہارا, اس طرح زندگی گزارتا آدمی. ذرا سا مسئلہ آ جائے کسی سے پوچھ لو یار تم بتاؤ کیا کریں, ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا. اتنا اندھیرا انسان اندھیرے میں گھوم رہا ہے. اگر اس کو ان آیت سے یعنی رسول کی آیت کی وضاحت اگر نہ ہو تو اندھیرے میں گھوم رہا ہے, اندھیرا ہے بالکل اس کے سامنے واضح آیت. تو اس لیے رسول نے واضح آیت تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہو گیا تاکہ آپ کو اندھیرے میں سے, اس اندھیرے میں سے روشنی کی طرف لے کے آئے, تاکہ آپ دیکھ سکیں زندگی کس طرح گزارنی ہے, میں نے کیسے میں صحیح کروں, کس چیز پہ عمل کروں, کیا کروں, کیونکہ وضاحت کر رہا ہے وہ آیت کے اندر وضاحت ہو رہی ہے رسول کی, یہ اس کی سنت ہے. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اس میں اس پوری اتنی سے آیت میں دیکھیے رسولا یتلو علیکم آیات اللہ, رسول تم سب کے اوپر آیات واضح آیت تلاوت کر رہا ہے, یہ رسول کی سننا. لیخرج الذین آمنوا, نکال رہا ہے ان لوگوں جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات, جو ایمان لا رہا ہے اور جو عمل صالح کر رہا ہے, یہ کون ہو گئے لوگ, من الظلمات الی النور, وہ اس کا عمل کیا گیا, وہ لوگوں کو اندھیرے میں سے روشنی طرف لے کے آ رہا ہے. ان لوگوں کو جو ایمان لا رہے ہیں اور صحیح کر رہے ہیں اپنے کو, یہ جو ایمان لا رہے ہیں اور صحیح کر رہے ہیں, یہ لوگوں کی صحیح کرنے والوں کی, اصلاح کرنے والوں کی سننا. ان لوگوں کی نہیں ہے سننا جو صحیح نہیں کر رہا, جو اپنی زندگی صحیح نہیں کر رہا, یہ وضاحت آیت کے ہونے کے باوجود ان کی نہیں ہے. جو کرے گا اس کی یہ سننا ہے, اس کی یہ دستور ہے, اور رسول کی سننا اور دستور کے واضح آیت بیان کرے, واضح کلیئر بالکل. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا, اور جو کوئی ایمان لائے گا اللہ کے ساتھ, وَيَعْمَلْ صَالِحًا, اور عمل کرے گا اچھے عمل کرے گا. یہاں پر کیا ہوا ہے, جو کوئی ایمان لائے گا اللہ کے ساتھ اور عمل کرے گا اچھے, اس کی سننا ہے یہ, جو کوئی ایمان لائے گا اللہ کے ساتھ اور عمل کرے گا صحیح, ایمان والے کی صحیح, بالکل صحیح, ایمان والے کی ہو گیا نا, یہ اس کا عمل ہو گیا. ٹوٹل تو اللہ کی سنت ہے ہی, اس کو تو کوئی سنت اللہ تو ہے, اس کو تو پہلے سٹارٹ میں بتا دیتا ہوں میں. اب اس آیت کے اندر ہم فریزز دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے پورشنز میں. اب یہاں ایمان والے کی سنت یہ ہے کہ جو کوئی انسان جو ایمان لا رہا ہوا ہے, وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ, جو اللہ کے ساتھ ایمان لائے گا, وَيَعْمَلْ صَالِحًا, اور صحیح کرے گا عمل, صحیح کرے گا اپنے کو, تو یہ یہاں تک تو سنت ایمان والے کی ہو گئی. اب اللہ کی سنت ہے یدخلہ جنات تجری من تحتہا الانہار, وہ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, خالدین فیہا ابدا, اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. قد احسن اللہ رزقا, تحقیق اس کے لیے اللہ کا سب سے اچھا رزق ہے. تو جناب اللہ کی سنت کیا آ گئی, وہ جنت میں داخل کر دے گا. اچھا دیکھیے الاسراء 17 اس کی 76 آیا, وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا, اور اگر وہ قریب تر تھے کہ ضرور تجھ کو زمین سے بھڑکا دیں تاکہ تجھے اس سے نکال دیں, پھر وہ تیرے پیچھے نہیں رہ سکتے تھے سوائے تھوڑے عرصے کے لیے. اب یہ آیات جو ہے ریفر کر رہی ہے, اس کا پیچھے کانٹیکسٹ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر ہے, تو ہم اس کو اسی کانٹیکسٹ میں پہلے سمجھیں گے کہ لوگ جو تھے انہوں نے یہ پلان کیا تھا, اور ہر زمانے میں یہ چیز ہوتا آ رہا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ کا قرآن جو فرض کیا ہوا ہے, جو اللہ کی کتاب ہے, ان پہ آرڈینڈ ہے, لوگوں نے اس آیت کے اوپر اور بات بتا رہا ہوں میں اپنے الفاظ میں. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے یہ چاہا کہ غیر اللہ کی کوئی بات, کیا غیر اللہ کی بات وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہتے تھے کہ وہ اس کو پروموٹ کریں. کون؟ رسول اللہ. اور اللہ وہاں سے بتاتا ہے وہ قریب تر کے تجھے اپنا دوست بنا لیتے, اس حد تک انہوں نے کوشش کی. اور اگر تو ان کا دوست بن جاتا
تو ہم تجھے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں دو عذاب دیتے ہیں. یہ کانٹیکسٹ ہے اس آیت کا 1776. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اسی کی چال بتا رہا اللہ تعالیٰ, ان لوگوں کی چال یہاں پر ہے. اور اگر وہ قریب تر تھے کہ یعنی اس بات کے وہ قریب تھے کہ ضرور تجھ کو زمین سے بھڑکا دیں, اس بات پر قریب تر تھے وہ کہ تجھے زمین پہ بھڑکا دیں, زمین سے, تاکہ تجھے اس سے نکال دیں. یعنی انہوں نے یہ اس بات پہ اتنی محنت کی کہ بالکل ایٹ دا پوائنٹ آف ورج, یعنی بالکل لمحے پہ آ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھڑک جاتے. ایک مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ, سمجھا, اگر لگائے اس نے اگر وہ قریب تر تھے کہ ضرور تجھ کو زمین سے بھڑکا دیں تاکہ تجھے اس سے نکال دیں. یہ ان کی پلاننگ ہے. کون لوگ ہیں یہ؟ کفر کرنے والے. یعنی اگر فرض کریے ایسا ہو جاتا تو وہ لوگ جو یہ کرنے کے اندر پلان کر رہے تھے وہ پیچھے, یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہ رہ سکتے تھے سوائے تھوڑے عرصے کے لیے. یعنی سینس یہ کہ اگر وہ چلے جاتے رسول اللہ تو پیچھے یہ کوئی زندگی پر تھوڑی نہیں رہتے, وہ پھر پیچھے تھوڑے عرصے کے لیے رہتے زیادہ اگر وہ کامیاب ہو جاتے. سمجھ آ رہی آپ کو؟ کوئی ایسا ہے جس کے سامنے دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. اور لوگ جو تھے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست اور اپنی پلاننگ میں یا زمین سے بھڑکانے میں کامیاب تو نہیں ہوئے, لیکن ان کی پوری کوشش تھی. کیا کوشش تھی؟ بالکل قریب آ گئے تھے اس بات کے. اور اگر وہ قریب تر تھے کہ ضرور تجھ کو زمین سے بھڑکا دیں تاکہ تجھے اس سے نکال دیں, پھر وہ تیرے پیچھے نہیں رہ سکتے تھے سوائے تھوڑے عرصے کے لیے رہتے وہ, ورنہ ایسا کر جاتے وہ. اگر کر جاتے تو تھوڑے عرصے کے لیے رہتے, لیکن وہ ہو نہیں سکا. سمجھ رہے بات کو آپ؟ اس بات کو سمجھ میں آ گئی, سمجھ میں آ گئی, لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی, لوگ کیا کر رہے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھڑکانا چاہ رہے ہیں, یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. دو لوگ اور رسول آ گئے تھے بیچ میں, تو لوگوں کی سنت آئی یہاں. اچھا, اور رسول کی کیا سنت آئی؟ ویری گڈ, یاد رکھیے دونوں. اچھا, آگے پیج پڑھتے ہیں یا اسی پہ شاید. اب آگے اللہ کہتا ہے سنتا من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا. تحقیق ہمارے رسولوں سے جن کو ہم نے تجھ سے قبل بھیجا یہی سنت دستور رہا ہے, اور تو ہماری سنت دستور کی شکل پلٹتا ہوا نہیں پائے گا. یہ اس کے بعد آئی آیت کہ تحقیق ہمارے رسولوں سے جن کو ہم نے تجھ سے قبل جتنے رسول بھیجے, یعنی تو تھا اس سے پہلے جتنے رسول آئے, تحقیق ہمارے رسولوں سے جن کو ہم نے تجھ سے قبل بھیجا یہی سنت دستور ہے, یہی سنت دستور رہا ہے, اور تو ہماری سنت دستور کی شکل کو پلٹتا ہوا نہیں پائے گا. ترجمہ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ ترجمہ نہیں سمجھ میں آیا؟ ترجمہ سمجھ میں آ گیا. اب سوال, یہ سنت کون سی سنت ہے جس کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں دوبارہ پیچھے بات یاد ہے آپ کو کیا پڑھا تھا؟ پیچھے ہم نے یہ پڑھا کہ لوگ جو تھے اس بات پر قریب تھے کہ رسول کو بھڑکا دیتے, انہوں نے یہ پلان کیا. ٹھیک ہے نا, یہ ان کی پلاننگ تھی. اور اگر وہ ایسا کر لیتے تو لوگ پیچھے رہ رہے, بس زیادہ دن رہتے. یہ لوگوں کی بات آ گئی. اب یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ تجھ سے پہلے جتنے رسول ہم نے بھیجے ان رسولوں میں ہماری یہی سنت رہی ہے. ہماری سنت کہہ رہا ہوں, رسول جو ہم نے تحقیق ہمارے رسولوں سے جن کو ہم نے تجھ سے قبل بھیجا یہی سنت دستور رہا ہے. ان کے ساتھ کیا رہا؟ انہوں نے بھڑکانے کی کوشش کی, وہ سنت ہے نہیں؟ ہاں, ویری گڈ. دیکھیے فرسٹ ٹائم آئے یہ کہ رسولوں کے اوپر پہلے بھی رسولوں کو بھڑکانے کی کوشش, ان کو تمہیں بھڑکا رہا ہے تو پہلے بھی جو رسول گزر گئے ان کو بھی بھڑکانے کی کوشش کی تھی, تو یہی سنت ہے. ویری گڈ, فرسٹ ٹائم آئیں گے آپ. تحقیق ہمارے رسولوں سے جن کو ہم نے تجھ سے قبل بھیجا یہی سنت دستور رہا ہے, اور تو ہماری سنت دستور کی شکل پلٹتا ہوا نہیں دیکھے گا. اب کیونکہ رسول نہیں بھٹکا, یہ کس نے بنایا, یہ کس نے کہا؟ تو کہہ رہا اللہ کہہ رہا ہماری سنت کو تو دستور کو پلٹتا ہوا نہیں دیکھے گا. یہ ہمارے رسول ایسے تھے پہلے بھی کہ لوگوں نے پہلے بھی کوشش کی کہ تجھے بھڑکا دیں اس دنیا سے اور تجھے زمین سے کیا کر دیں, نکال دیں زمین سے, تاکہ ہم تجھے زمین سے نکال دیں. اس بات کی انہوں نے پہلے ہی پلاننگ کی ہے لوگ پچھلے رسولوں کے ساتھ بھی, اور وہ نہیں بھڑکے. تو لہٰذا یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہماری سنت ہے, اللہ کی سنت ہے. وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا.
اور تو ہماری سنت کو ایڈریس کرے، تو ہماری سنت دستور کی شکل پلٹتا ہوا نہیں دیکھے گا. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، تحقیق ہمارے رسولوں سے جن کو ہم نے تجھ سے قبل بھیجا یہی سنت دستور رہا ہے، اور تو ہماری سنت دستور کی شکل کو پلٹتا ہوا نہیں پائے گا. ٹھیک ہے صاحب، ابھی تک سنت اللہ اور سنت رسول آ رہا ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نا باتیں، بیچ میں لوگوں کی سنت بھی آ رہی ہے. سنت اللہ سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی سنت، پریکٹس، دستور. سورہ النساء 4 اس کی 26 آیت، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم. اور اللہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ تمہارے لیے وضاحت کرے اور جو تم سے پہلے گزرے تمہیں ان کے سنن، یا سنن جمع میں آ گیا، سنن مطلب بہت ساری سنتیں، دستوروں کی ہدایت کرے اور تمہارے اوپر لوٹے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے. اب اس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے تو یعنی اللہ کی سنت ہے، یہ کہنے والا اللہ تعالیٰ ہو گیا، نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ کا کلام. اللہ کہہ رہا ہے اللہ ارادہ کرتا ہے کہ وہ تمہارے لیے وضاحت کرے. وضاحت سمجھتے ہیں آپ، بالکل واضح ہو جائے، اور جو وضاحت کر دے، اور جو تم سے پہلے گزرے تمہیں ان کی سنن، ان کی سنتوں کے، سنتیں یعنی سنن کا مطلب سنتیں یا دستوروں کی ہدایت کرے اور تمہارے اوپر لوٹے اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے اللہ کی سنت یہ ہوئی کہ اللہ جو ارادہ کر رہا ہے، اللہ جو ارادہ کر رہا ہے تم کو وضاحت کر دے، اور جو تم سے پہلے گزر گئے، جو ہم سے پہلے لوگ گزر گئے، ہمارے سے پہلے لوگ کون گزر گئے جن کی طرف اللہ ہدایت کر رہا ہے، ارادہ کر رہا ہے.